السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین حضرات، محرم الحرام کے آتے ہی آپ لوگوں نے یہ دیکھا ہوگا کہ اکثر بریلوی مسلک کے علماء یہ نقد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ تعزیہ داری کرنا، تعزیہ رکھنا، عالم اٹھانا، یہ سب حرام کام ہے، ناجائز کام ہے، تیمور لنگ کا طریقہ ہے، رافضیوں کا شعار ہے۔ چلیے آئیے آج فتاوی رضویہ میں مولانا احمد رضا خان صاحب فاضل بریلی کیا لکھتے ہیں، آپ سماعت فرمائیے اور اس کے بعد خود فیصلہ فرمائیے کہ یہ آج کے بریلوی مسلک کے علماء صحیح کہہ رہے ہیں، ان کی زبانیں درست ہیں، یا مولانا احمد رضا خان صاحب فاضل بریلی نے جو لکھا ہے یہ صحیح ہے۔ کیا لکھتے ہیں، سماعت کیجیے۔ تعزیہ کی اصل اس قدر تھی کہ روضہ پر نور حضور شہزادہ گلگو قبا حسین شہید ظلم و جفا صلوات اللہ تعالی وسلامہ علی جدہ الکریم وعلیہ کی صحیح نقل بنا کر بنسبت تبرک مکان میں رکھنا، اس میں شرعاً کوئی حرج نہ تھا کہ تصویر مکانات وغیرہ ہر غیر جاندار کی بنانا رکھنا سب جائز، اور ایسی چیزیں کہ معظمان دین کی طرف منسوب ہو کر عظمت پیدا کریں ان کی تمثال بنیت تبرک پاس رکھنا قطعاً جائز، جیسے صدہا سال سے طبقتاً فطبقتاً ائمہ دین و علماء معتمدین نعلین شریفین حضور سید الکونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نقشے بناتے ہیں اور ان کے فوائد جلیلہ و منافع جزیلہ میں مستقل رسالے تصنیف فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہنے کا مطلب مولانا صاحب کا یہاں یہ ہے کہ جو بھی غیر جاندار کی تصویر بنائی جاتی ہے اگر وہ معظمان دین کی طرف منسوب ہوتی ہیں، جیسے نالین شریفین حضور سید الکونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس طرح سے تعزیہ بنانا جو غیر جاندار ہے، عالم بنانا امام پاک کی طرف، شہداء کربلا کی طرف منسوب ہے، قطعاً جائز ہے، اس سے تبرک لینا جائز ہے۔ اس پر مستقل کتابیں اور رسالے تصنیف کیے نالین شریفین کے جواز پر ائمہ اکرام نے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم جو تغرا گھر پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نالین پاک کا لگاتے ہیں، یا کعبۃ اللہ شریف کا لگاتے ہیں، یا روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا لگاتے ہیں، یہ تمثیل ہوتی ہے، یہ مثال ہوتی ہے اصلی روضے کی، اصلی نالین پاک کی۔ تو کیا ہم یہاں یہ کہتے ہیں کہ یہ فعل ناجائز و حرام ہے؟ نہیں، یہی بات مولانا احمد رضا خان صاحب نے سمجھانے کی آپ کو کوشش کی ہے کہ جس طرح وہ نقشہ بنانا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین کا جائز ہے، اسی طرح اگر روضہ پاک امام حسین علیہ السلام بنایا گیا، اس کا نقشہ تعزیہ بنایا گیا ہے تو اس کو رکھنا جائز ہے، متبرک فعل ہے، مستحسن فعل ہے۔ الحمدللہ یہ بات لکھی ہے۔ اب اگر یہ بات ہوتی ہے کہ مروجہ تعزیہ داری جس میں خرافات، بدعات، جو ممانعات ہیں شرع کی وہ داخل ہو گئی ہیں، خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، تو ان خرابیوں کی اصلاح کی جائے، ان کو دور کیا جائے، نہ کہ نفس تعزیہ داری پر یا نفس تعزیہ پر حملہ کیا جائے۔ یہ مولانا کے فتوے کے عین مخالف ہے، کیونکہ نفس تعزیہ رکھنا، بنانا، اس سے تبرک حاصل کرنا، یہ سب جائز و متبرک فعل ہے۔ ہاں، اب میں ان لوگوں سے یہ بھی پوچھتا ہوں کہ آج کے دور میں یہ جو نعتوں کے لیے اسٹیج سجتے ہیں، نعت پاک حضور سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی جاتی ہے، کیا یہ ادب و آداب کے ساتھ پڑھی جاتی ہے؟ اتنی ادب و آداب کے ساتھ جو اس میں شرع میں ملحوظ رکھا گیا ہے؟ کیا یہ جو تقریریں ہو رہی ہیں رات بھر قوم کو جگا کر، کیا اس میں شریعت کو پائمال نہیں کیا جا رہا ہے؟ تو مروجہ تو آپ دیکھا جائے تو ہر چیز میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی شرعی نقص ہے، چاہے وہ فرائض میں سے ہو، چاہے واجبات میں سے ہو، چاہے سنن میں سے ہو، نوافل میں سے ہو، یا آج کے دور میں جو بڑے بڑے اسٹیج لگتے ہیں، نعت پڑھی جاتی ہے، تقریریں کی جاتی ہیں، تو مروجہ پر اگر بات آئے گی تو مروجہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو آپ بجا لاتے ہیں، ان کو بھی حرام، قطعاً حرام، ناجائز کہتا پھرا کریں، اور صرف تعزیہ پر حملہ کرنا،
ہمیشہ اسی طرح کی بیان بازیاں کرنا، تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کو ذکر آل محمد سے، ذکر شہداء کربلا سے کوئی پریشانی ہے، کوئی بغض ہے، کوئی عناد ہے، کوئی کناہ ہے، یا کوئی رگ ہے دکھتی ہوئی جس پر ہم پیر رکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ سب کو نیک ہدایت نصیب فرمائے اور اپنے ہمارے اکابرین کے طریقے پر گامزن فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔